وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت شفیع معظم نبی اللہ کے پیارے امت کے سہارے جناب معصوم نام احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادوں کو پیش کرنے کے بعد نہایت معزز و محترم سامعین حضرات، آج جس عنوان پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے شان اولیاء. خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، تحقیق وہ لوگ جن پر رب نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ رب نے سب سے پہلے قرآن فرمایا بالنبیین، نبیوں پر سب سے پہلے رب نے انعام فرمایا. اب نبی جو ہے وہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. نبی کو رب جو ہے حکمت بھی دیتا ہے، رب حکومت بھی دیتا ہے، نبی کو رب کتاب بھی دیتا ہے، نبی کو رب حکومت بھی دیتا ہے. جب نبی جو ہے تمام حکومت کی رہنمائی کرتا ہے، تمام حکومت کی رہنمائی کرنے کے بعد وہ سب سے زیادہ قریب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اسے رب کی پہچان ہوتی ہے، رب کی پہچان ہوتی ہے. سب سے پہلا رب نے فرمایا تحقیق رب نے سب سے پہلے انعام نبیوں پر کیا. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والصدیقین، تحقیق جو سچے ہوتے ہیں نا رب ان پر بھی انعام کرتا ہے، رب ان پر بھی انعام کرتا ہے. اب سچ جو ہے کس وقت بولا جاتا ہے؟ سر زندگی کے ہر مقام پر بولا جاتا ہے. سر زندگی کا اہم پہلو ہے. جب بندہ سچا ہو جاتا ہے، بندہ جھوٹوں سے پرہیز کرتا ہے، رب فرماتا ہے وہ میرے قریبی ہو جاتا ہے، میں اسے انعام بھی عطا کرتا ہوں. تیسرے نمبر پر رب ارشاد فرماتا ہے والشہداء، اور رب انعام شہداء تک بھی کرتا ہے. اب شہید وہ رب کے قریب ہی ہوتا ہے. سب سے پہلا نمبر نبیوں کا ہوتا ہے، دوسرا نمبر سچوں کا ہوتا ہے، تیسرا نمبر رب نے فرمایا والشہداء، جو شہید ہوتے ہیں رب ان کا بھی اپنا انعام کرتا ہے. اب ذرا بندہ توجہ کرے، بندہ دیکھے، شہید وہ ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں رب کے راستے کے اندر اپنا مال بھول جائے، رب کے راستے کے اندر اپنی اولاد بھول جائے، رب کے راستے کے اندر تمام چیزیں بھول کر رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے موت کو اپنے گلے سے لگا لے. جو شہید ہوتا ہے وہ تمام کوالٹی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ تمام چیزیں بھولنے کے بعد موت کو گلے سے لگاتا ہے. رب فرماتا ہے ان پر بھی میں اپنا انعام کرتا ہوں، ان پر بھی اپنا انعام کرتا ہوں. تین چیزیں ہو گئی. چھوٹی چیزیں والشہداء والصالحین، تحقیق جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگ وہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. قربت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان پر بھی انعام کرتا ہے. اب جو ہے اب ذرا بتا غور و فکر کریں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں
وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، نشانیاں کیا ہوتی ہیں، کیسے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ بندہ نیک ہے؟ سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوگا. جو بندہ جھوٹ بولے، جو بندہ زنا کرے اور خود کو رب کا ولی کہے، وہ بندہ زانی جھوٹا تو ہو سکتا ہے، رب کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، زندگی میں کبھی اس نے شراب پی نہ پی ہو، زندگی میں کبھی اس نے زنا بھی نہ کیا ہو. جو زانی ہوگا، جو شرابی ہوگا، جو جھوٹا ہوگا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. چوتھی چیز جو ہمیں اللہ کے ولی کے اندر نظر آتی ہے، جس سے ہمیں یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جس کی پوری زندگی علم سیکھنے پہ اور علم سکھانے میں لگا دی ہوئی. جس طرح کہ حضور علیہ السلام کو فرمانا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تحقیق تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے خود قرآن بھی سیکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا. جس نے خود قرآن سیکھا، لوگوں کو سکھایا. ہمیں معلوم یہ ہوا جو بندہ سب سے زیادہ دین کے قریب ہوگا، جو بندہ جھوٹ سے جتنا دور ہوگا، جو بندہ زنا سے جتنا دور ہوگا، جو بندہ شراب سے جتنا دور ہوگا، رب کتنے زیادہ قریب ہوگا، رب کے اتنے زیادہ قریب ہوگا. جب بندہ اتنا رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے دل میں اس کا حال بن جاتا ہوں، اس کا جسم بن جاتا ہوں، اس کا دل بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ اس کا پورا کے پورا وجود بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. اب جب بندہ رب کے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے، پھر رب اس کو بلندیاں دینے کے لیے، رب اس کو بلندیاں دینے کے لیے، رب پھر اسے معجزات، اگر نبی ہے اسے معجزات دے گا، اگر ولی ہے اسے کرامتیں دے گا. نبی سے جو ایسی بات ہم دیکھیں کہ جو عقل نہ مانے اور دوسرا کوئی بندہ وہ نہ کر سکتا ہو، اس کو ولایت کہتے ہیں، اس کو کرامت کہہ رہے ہیں، اس کو معجزہ کہہ رہے ہیں. اب مثال کے طور پر کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب چاند ہے، امام الانبیاء نے چاند کی دو ٹکڑے کیے، چاند آسمان پر ہے، عقل نہیں مانتی آسمان اتنا دور ہو اور کوئی صرف اشارے کے ذریعے چاند کو دو ٹکڑے کر دے، یہ عقل نہیں مانتی ہے. حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے. اب کرامت، ایک کشتی ڈوب گئی ہو، پاکستان ایک کشتی کو ڈوبنے میں ہو گئے ہو، اور کوئی اللہ کا ولی اسے دعا کے ذریعے دوبارہ اوپر بہا دے، اس کو کرامت کیا ہوئی ہے. کچھ قرآن مجید کے آیات گوان کا سب سے پہلے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ اللہ رب العزت پہلے آیت کے اندر پہلے اس بارے کے اندر فرماتا ہے، اس بارے ابراہیم کو رب العالمین کے مدوحین بولتا ہے. تحقیق رب ابراہیم فرماتی ہے اے میرے رب مجھے بتا، رب العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں کئی وقت تحیی الموتیٰ، تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. رب فرماتا ہے قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے میری بات پر یقین نہیں؟ قالوا بلا، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے میرے رب مجھے یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، ایک شک ہے، شک دور ہو جائے. پھر رب فرماتے ہیں اچھا ابراہیم ایسا کر، 4 پرندے لے، قال فخذ 4 من الطیر، 4 پرندے لے، فصرهن الیک، ان 4 کے سر کو اپنی طرف سے جدا کر دے، 4 سروں کو اپنے پاس رکھ لے، ثم تدعوهن، ان تمام کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے
کرنے کے بعد آپس میں ملا دے. ملانے کے بعد کسی کو ایک پہاڑ کے اوپر نہیں رکھنا بلکہ سب کو پہاڑوں کے اوپر پھیلا دے. پھیلانے کے بعد پھر تو اس پرندہ کو ان کے ناموں سے بلا. پرندے اپنے ناموں کی بدولت تیرے پاس تک کے آئیں گے. اپنے پرندہ جس کا سر تن سے جدا ہو گیا ہو، عقل نہیں مانتے، مری ہوئی چیز ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد تمام گوشت کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم بلاتے ہیں اور وہ پرندے خود آ کر اپنے سروں سے جڑ جاتی ہے. اب یہ عقل نہیں مانتی، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے. اب ایک گرامر کی مثال لے لیجیے، تاکہ مختصر کرتا جا رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. خود پرندہ آتا ہے، آخر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے سلیمان، ایک ملکہ ہے فلاں علاقے کے اندر رہتی ہے، فلاں علاقے کے اندر رہتی ہے. اس کا تخت 80 گز بڑا ہے، 80 گز چوڑا ہے، اور اسے 80 دروازوں کے اندر بند کیا گیا ہے، اور ہر دروازے کے اندر 80 پہرے دار موجود ہے اس تخت کی نگرانی کرنے کے لیے. سونے چاندی سے وہ لیبریس ہے، سونے چاندی سے وہ لگا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اچھا یہ بتاؤ، جب تمام مجموعہ لگا ہوا تھا، جن بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، تمام مخلوق وہاں پر موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک اعلان کرتی ہے کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے وہ جو طاقت ہے وہ میرے پاس جلدی سے جلدی دے کر آئے. وہاں پر قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوتا ہے. جن کو لگی یہ طاقت ہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اے حضور میں تخت لے کر آؤں گا. کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ انا آریک بہ ان تقول للمقام، اے اللہ کے نبی آپ یہاں سے اٹھیں گے، محفل ختم ہوگی، محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت میں لے کر آؤں گا. اب جن کو یہ طاقت ہے کہ اتنا دور تک بڑا ہے، اتنے پہرے دار ہے، اتنا وسیع اور کھلا ہے، لیکن جن کو رب نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ تخت اتنا جلدی تقریباً 3 گھنٹے میں وہ تخت لے کر آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام تو بیٹھ گا، مجھے اس سے بھی جلدی تخت چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی تخت چاہیے. ایک قال نبی عنده علم من الکتاب، ایک بندہ ہوتا ہے علم من الکتاب، وہ کوئی جن نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے اللہ کی نبی میں تک لے کر آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کتنی دیر میں لے کے آئے گا؟ وہ کہتا ہے حضور آج پلک کو جھپکائے اس سے پہلے میں تخت لے کر آؤں گا. یہ اللہ کے ولی کی شان ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو مان دیا ٹھیک ہے لے آؤ، جب وہ یہ بات کرتی ہے، وہ جو علم ہوتا ہے آصف برحیہ کا نام ہے، وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی یہ بتایا پڑا ہے اتنا وزنی تخت ہو، اتنا لمبا چوڑا ہو، اتنے پہرے داری ہو، لیکن اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے کر آتے ہیں. تو میں کیوں نہ کہوں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی کی یہ شان ہے تو حضور علیہ السلام کے دور کے ولیوں کی کیا شان ہوگی، حضور علیہ السلام کے دور کے ولیوں کی کیا شان ہوگی. میں اس شعر کے اندر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. شاعر کہتا دارا و فکر در سے وہ مرد فقیر ہوا، وہ جس کی فقیری میں روح اصل اللہ آئین جوان مردہ حق گوئن تو بیٹا کی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں گوائی، خالی کائنات سے گواہی خالی کائنات میری چلین کیا گئی اپنی بارگاہ میں قول ہم لوگ فرمائے آمین ثم آمین بارک الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. جنہوں نے سنت کی ادا نہیں وہ سنت کی ادا ہے.